کیا بولتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن تو وہی ہے جو نبی کو اپنی جان سے، اپنے دم سے، اپنی سانسوں سے، اپنے روح سے قریب رکھتے ہیں. تو گھر کی دولت گھر میں ہے کیا؟ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کس کا سوال ہوگا حشر میں؟ ایمان کا سب سے پہلا. اگر نماز کا ہوگا تو سارے خارجی بچ نکلیں گے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی سے باہر نکالا تھا، دین سے خارج کیا تھا. وہ کیا تھے؟ وہ پکے نمازی تھے. جا کے فوراً دوسری مسجد بنائی، مسجد زرار، نمازیں پنجگانا شروع کر دی اور کہا کہ اے محمد آؤ ہمارے گھر میں، آؤ ہمارے یہاں اللہ کے گھر میں، ہم تمہیں نماز پڑھنے کا دعوت دیتے ہیں. تم نے ہمیں نکال دیا، ہم تمہیں نہیں نکالیں گے. تو کیا نمازی تھے کہ نہیں؟ وہ پکے نمازی تھے نا. دین سے نکالنے کے بعد بھی دین سے خارج کر دیے گئے. تو دین سے خارج آدمی کب ہوگا یہ بھی پتہ لگا لو، محمد رسول اللہ نے بتا دیا. دین سے خارج کر دیے گئے، جا کے مسجد بنا کے نماز شروع کر دی. تو وہ تن سے مسلمان تھے جو آج بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تن سے مسلمان ہے، من سے کافر ہے. بے شک. کیونکہ منافق من سے کافر کو وہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، جو کافر سے ہی بڑا کافر ہے. یہ من سے کافر ہے کیونکہ ان کے من میں محمد رسول اللہ کی محبت نہیں تھی. یہ محمد رسول اللہ کو اپنا منصف نہیں سمجھتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کو اپنا معشوق نہیں سمجھتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کو مظہر خدا نہیں سمجھتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ نہیں کہتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں لیتے تھے. دین سے خارج کب ہوگا؟ جب رسول اللہ کی محبت تیرے دل میں نہیں ہوگی. اپنی جان سے بھی بڑھ کے ان سے محبت نہیں کرے گا. تو شرابی ہے، کبابی ہے، چاہے جو بھی ہے، دنیا بھر کا گناہ گار ہے، اگر گستاخ رسول نہیں ہے تو تیری بخشش ہے. تیرے حصے کی سزا بھوگنا ہے، مگر بخشش ہے کہ نہیں؟ اگر گستاخ رسول ہو گیا تو کون بخشائے گا تجھے؟ تو وہ وہی لوگ تھے جو دین سے خارج کیے گئے تھے. مسجد نبی سے نکالا گیا تھا، خارج کرتے ہی جا کے نماز شروع کر دی مسجد بنا کر. تو نمازوں سے دھوکہ نہیں کھانا. نماز وہ نماز ہے جس میں عشق رسول ہے، تصور رسول ہے. جس نمازی کے ہاتھ میں کسی مرشد کا دامن ہے، بے شک، جس نمازی کے دم میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، جس نمازی کے دل میں اس کے رسول کی سچی محبت ہے. یہ زبانی محبت نہیں، زبانی خرچ نہیں، زبانی خرچ نہیں، لوگوں کے اسیاں کو ڈھونڈنے والا نہیں، لوگوں کی خرابیاں ڈھونڈنے والا نہیں، لوگوں کے ظاہر کو دیکھنے والا نہیں، بلکہ اپنے باطن کو صاف کرنے والا اور دوسروں کے باطن کو صاف کرنے والا. وہ ہوتا ہے صالحین. تمام کامیابی کس کے لیے دنیا میں؟ صالحین کے لیے. اللہ کی خلافت کس کو ہے؟ صالحین کے لیے. جو دلوں سے دلوں کو ملاوے، اپنے اندر کی کثافت دوسروں کے اندر کی کثافت کو صاف کرے، اپنی روح میں لطافت لائے، اسی کو تو صالحین بولتے ہیں. وہ صالحین ہے. اور صالحین بنے گا کیسے؟ جب تک محمد رسول اللہ کا ذکر تیرے دم میں نہیں ہوگا، جب تک محمد رسول اللہ کی محبت تیرے دل میں نہیں ہوگی، زبان سے نہیں، تو چاہے کیسا بھی رہے، گناہ گار رہے، سیاہکار رہے، کچھ بھی رہے، چل جائے گا. زندگی بھر مسجد نہیں گیا، زندگی بھر روزہ نہیں رکھا، زندگی بھر حج نہیں کیا، کوئی اچھے کام نہیں کیا، چل جائے گا. لوگ تیری صلاۃ جنازہ پڑھیں گے، لوگ تجھے غسل دیں گے، تجھے کندھوں پہ لے جائیں گے، تجھے دفنائیں گے، تیرے حق میں دعا بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو محمد رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہوا ہے. جیسے ہی گستاخ رسول ہوا، جیسے ہی رسول کی شان میں گستاخی کیا، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کیا، تو کفر کے دریا میں ڈوب گیا، تو دین سے خارج ہو گیا. اب تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے تو ابلیس کا بڑا بھائی ہو سکے گا. ابلیس سے بڑا نہ کوئی نمازی نہیں. تو اپنی نمازوں کو ہتھیار مت بناؤ. نماز شکر خدا کا طریقہ ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سر رکھنا ہے، اس کے اپنی ناک رگڑنا زمین پہ کہ آپ کتنے بڑے تاونگر ہو جائیں، مگر اللہ تیری قدرت کے آگے ہم کچھ نہیں ہے. تیرے محبوب کے آگے، تیرے محبوب کے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے سر رکھنا ہے. نمازیں پڑھ کے ترم خواہ بن کے گھومنا نہیں ہے. پڑھ لیا تو دوسرے کو کافر سمجھو، دوسرے کو منافق سمجھو. بے نمازی کبھی منافق نہیں ہوتا، نمازی نکلتا منافق. رسول اللہ نے بتا دیا، دین سے خارج کر کے بتا دیا کہ تم سے بڑے نمازی ہے یہ، مگر دل میں ایمان نہیں ہے. زبان سے اقرار، ہاتھ پیر سے ادائیگی اسلام ہو سکتی ہے، مگر روح سے ذکر اور دل میں محبت یہ ایمان کی دلیل ہے. جو ایمان والے ہو نبی کو اپنے دم سے، اپنی جان کے، اپنی روح کے قریب رکھتے ہیں. ان کی نس نس بولتی ہے نبی نبی، ان کی رگ رگ کلمہ پڑتی ہے، ان کی ہر رگ میں رسول اللہ بستے ہیں. وہ ہے ایمان والے. تو خوف کس کو حشر کا ہے؟ حشر میں ایمان کا سوال ہوگا نا. تو پیر عادل کہتے ہیں کہ کلمے کی محبت میں گھر بار لٹا دیں گے، ہم مردہ دلوں کو اب کلمے سے جلا دیں گے.
یہ ذکر ہی افضل ہے، یہ ذکر ہی اعلیٰ ہے، یہ ذکر ہی افضل ہے، یہ ذکر ہی اعلیٰ ہے. سینوں میں مسلمان کے یہ ذکر بسا دیں گے. ہر سانس کو پوچھے گا محشر میں خدا بندہ، ایک ایک سانس پر سوال ہوگا، اور پہلا سوال ایمان کا ہوگا. ہر سانس کو پوچھے گا محشر میں خدا بندہ، ہر سانس میں کلمے کو ہم ڈٹ کے سنا دیں گے. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. ہر سانس میں کلمے کو ہم ڈٹ کے سنا دیں گے. تو ایمان کا سوال پہلے ہوگا. وہ ایمان بولے گا، ایمان جس کا نام محمد رسول ہے، کلمہ نہیں تو تیری عبادت فضول ہے. یہ بھی ایمان، وہ بھی ایمان، وہ بھی ایمان، کچرا کر دیا ایمان کو. ارے محمد رسول اللہ کو ہٹا دے، رکھ لے اللہ، ایمان بستا کیا؟ نہیں. اسلام بستا کیا؟ محمد رسول اللہ آئے لا الہ الا اللہ کے آگے تو اسلام آ گیا. محمد رسول اللہ کی محبت دل میں آ گئی، ان کا ذکر دم میں آ گیا تو ایمان آ گیا. بے شک. تو ایمان اور اسلام تو محمد رسول اللہ ہے. اب ان کی نسبت جو آگے چلی، نسبت بولے نا، ہمارے کاروان قادری کے بانی پیرا دل، انہی کا نقش پا ہو کر نیا عنوان پیدا کر. نقش پا بزرگوں کا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس اللہ ملتا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. بے شک. ان کی سنگت میں رہو گے تو اللہ ملے گا، اس لیے ان کا نام ہے اللہ والے. دنیا میں کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو، جب پردہ کرتا اس کی مزار بنتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ والا. اللہ والا کیوں بولتے بھائی؟ یہ پکا پتا ہے کہ اس کے پاس جائیں گے، اس کی سنگت میں رہیں گے تو اللہ ہی ملے گا. اس کے پاس جنت نہیں ملے گی، اس کے پاس برکت نہیں ملے گی، اس کے پاس دوزخ کا خوف نہیں ملے گا، اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی چاہت ملے گی، اس کے پاس اللہ کا قرب ملے گا. اس کی صحبت ہی سچوں کی صحبت ہے. ورنہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ہر کوئی اچھے کام کیا، یعنی ہر اچھے کام کر دیا، رسول کی محبت بھی، سب کچھ بھی ہے، تو اپنے آپ کو ایمان والا لوگ کہتے ہیں. مگر ایسے ایمان والوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقوں کی سنگت پکڑو. وہ صادقین کون ہے رے بھیا؟ صادق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچا ثابت کر دے. تو اللہ، اللہ کا رسول سچا یہ ثابت کرتے اللہ والے. بے شک.